السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ سالم چترویدی کا یہ بیان ہے۔ بیان کا موضوع پال گھر آتنکواد۔ تو چلیے دوستو ان کی بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ سرزمین کشمیر کے پہلگام میں، اور انہوں نے مارنے سے پہلے نام پوچھ پوچھ کر مارا ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کر رہے تھے، جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی ہندو کو نام پوچھ کر کے مارو، اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں۔ نام پوچھ کر مارا، اسلام میں کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانے کی پرمیشن اسلامک شریعت میں نہیں۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، جنہوں نے ان 28 نوجوانوں کو، لوگوں کو مارا، اگر کوئی گولی چلاتا ہے پہلگام کے اندر، وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ وہ 28 کو مارتا ہے، وہ بھی ٹیررسٹ ہے۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں منع کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی بنا بات کے کسی کو مارتا ہے، ایک انسان کا قتل کرتا ہے، اس کا مرڈر کرتا ہے، اس کی ہتیا کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی قصاص کے بغیر۔ اسلامک شریعت میں قصاص ایک پراودھان ہے، یعنی اگر کوئی کسی نے قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص بولتے ہیں۔ اس لیے نفسم بغیر نفس، اسی کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن جہاں پر شریعت کا نظام چلتا ہو، بھارت میں نہیں کر سکتے۔ من قتل نفسم بغیر نفس، اگر کوئی بنا بات کے کوئی کسی کو مارتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک آدمی کو بنا بات کے اگر کسی نے مارا تو گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا وہ قاتل ہے، وہ مرڈرر ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کریم کو بدنام کرنے والے پڑھیں اس آیت کو۔ نیوز کے اسکرین میں، ٹی وی کے اسکرین میں آ کر بولنا بہت آسان ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی جانکاری ہے تو اس قرآن کا مطالعہ کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تفسیر کو۔ یہ کسی کو بھی کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، فائنل سموِدھان ہے۔ اس زمین پر اگر سب سے بہترین قانون کوئی ہے تو وہ قرآن کی شکل میں، وہ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنائے گئے وہ سب انسانوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیے۔ ہمارے خود بھارت کا جو قانون ہے وہ 2 سال 11 ماہ 8 دن کے اندر تقریباً بھارت کا قانون سموِدھان سمیتی کے ذریعے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں تقریباً 10 ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد، اور وہاں سے اچھے جو آرٹیکلز ہو سکتے تھے وہ لا کر جمع کیا گیا، تب جا کر بھارت کا سموِدھان بنا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے، ورنہ دنیا میں جو جمہوری ملک ہے اس میں جو قوانین ہے وہ انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ جب انسانوں کے لکھے ہوئے قوانین سے ایک دیش کو آسانی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس نے اس سرشٹی کو، اس دھرتی کو پیدا کیا ہے، جس نے 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی علاقے پر اس زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے 14 کروڑ 7 لاکھ کی مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا کیا ہے، جس نے 10,000 سال پہلے اس زمین پر منی کے قطرے سے خوبصورت مٹی سے خوبصورت پہلے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد منی کے قطرے سے، پانی سے ایک خوبصورت انسانوں کی شکل اب تک تیار کرنے کا سلسلہ باقی ہے۔ اس ذات نے
جو संविधान और जो कानून बनाया है उससे पूरी दुनिया को बआसानी चलाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उसकी बारीकियों के ऊपर गौर किया जाए, तभी ये बात मुमकिन। वरना बहुत से लोग तो हमारे खुद भारत के अंदर इस कुरान पर एतराज़ करते हैं, इनके अहकामात के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपका ये कुरान है, आप में फना, आपके कुरान की फना आयत में ये लिखा है, इसका गलत मतलब होता है। वो सिर्फ नाखानदगी की वजह से, जहालत की वजह से पढ़े लिखे होते नहीं है, बस ज़ाहिरी लफ्ज़ को देखकर उसका गलत मानी और मतलब समझ बैठते हैं और फिर उसको शक की निगाह से देखते। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खुद इसी कुरान में कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने जितने इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह क्रिएटेड द ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड, अल्लाह मेड दिस वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड द ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने गलत करतूत की वजह से जुल्म को अपने ऊपर बढ़ाता है, दावत देता है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसान अपने करतूत की वजह से फसाद पैदा करता है, परेशानियां बढ़ाता है। इस ज़मीन पर ये रब का निज़ाम और सिस्टम, लेकिन लोग अल्लाह के इस कानून को, अल्लाह के इस संविधान को नहीं समझ पाते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती, चूँकि हम इस कुरान पर ईमान और अकीदा रखते हैं, इनके ऊपर हम विश्वास करें और इनके मानी और इनके मसाइल को आसानी के साथ लोगों के सामने पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दुश्मन भी हैं और जो जहालत की वजह से इस कुरान पर और हमारी शरीयत पर एलिगेशंस लगाते हैं, उनकी गलतफहमी को हम आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, एतराज़ किया जाता है कभी कभी, अरे मुसलमानों के पास जो कुरान है इसमें सैकड़ों आयतें ऐसी है कि जिससे सनातनी हिंदू भाइयों को दुश्मन मानो, उनको मारो, उनका कत्ल करो, उनकी ज़मीन को लूट लो और नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करो। कुरान करीम की आयत पेश करते हैं दलील में कि देखिए मुसलमानों के कुरान में लिखा है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, कि खाओ, लूटो हिंदुओं के माल को, ये इसका तर्जमा करते हैं, जबकि कहीं से कहीं तक इस आयत का ये मतलब और ये तर्जमा और ये मंशा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। मैंने इसीलिए संस्कृत का सहारा नहीं लिया है, बल्कि ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। जैसे हम कुरान को मानते हैं, सनातनी हिंदू भाई ऋग्वेद को मानते हैं। हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारा अकीदा भी है, दलील भी यही, वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का कलाम। हिंदू भाइयों का सिर्फ अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, दलील अगरचे उनके पास नहीं है, लेकिन वो लोग मानते हैं कि जैसे ईश्वरीय ग्रंथ उनके पास सबसे पहले नंबर पर अगर कोई है तो वो ऋग्वेद। तो उसी ऋग्वेद में कहा कि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर कोई शत्रु मिलता है, कहीं पर कोई राक्षस मिलता है, कहीं पर कोई दुश्मन मिलता है, दुश्मन, राक्षस, शत्रु अगर कहीं पर मिलता है तो आप उससे मुकाबला करो, और जब वो हार जाए, जब तुम मैदान जीत लो, यहाँ पर दुश्मन, राक्षस और शत्रु से मुराद यहाँ पर एक आम नागरिक नहीं है।
بلکہ پہلے زمانے کا مطلب مراد لیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں دو بادشاہ آپس میں لڑتے تھے، یہی تاریخ رہی ہے دنیا کی۔ آپس میں دور دور سے بادشاہ آتے تھے کسی دوسرے علاقے میں، کسی راجہ کے علاقے میں، تو لڑائی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ جیتتا تھا، دوسرا بادشاہ ہار جاتا تھا۔ تو وہاں کہا گیا کہ تُوَمْ تُوْرِيَ تَرُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبھاجَنِي، کہ تمہارے سامنے جو بادشاہ ہے، جو شترو ہے، مثال کے طور پر راون سے مقابلہ ہوا رام چندر جی کا، تو اس سے مراد تُوَمْ تُوْرِيَ تَرُشَّتَهَا ستیم وبھاجنی، اپنے شترو کو یعنی رگوید شری رام چندر جی سے کہتا ہے کہ تمہارے سامنے جو شترو راون ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس لیے کہ وہ راکشس ہے، اس لیے کہ وہ یتیموں پر، غریبوں پر، مظلوموں پر، بے بس بے سہارا بے کس انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اور ایسے ظالم کو اس زمین پر جینے کا، رہنے کا، حکومت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ رگوید شری رام چندر جی سے کہتا ہے، اور شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم اس کا پالن کرتے ہیں، اور پھر پورے لاؤ لشکر کو لے کر بہانہ، وجہ، سبب ستیوتی سیتا میاں بنتی ہے، اس کا اپہرن ہوتا، لیکن مقابلہ ہوتا میدان میں، اور مقابلے کے بعد جب راون کا جو لنکا ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں باقی ہوتی ہے، تو ان چیزوں پر اب ادھیکار وید کی روشنی میں شری رام چندر جی کا ہوگا، چونکہ انہوں نے میدان کو جیتا ہے۔ یہی قرآن کی اس آیت میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جب بادشاہ آپس میں لڑتے تھے تو اس کا آرڈر یہ ہے کہ جب سامنے والا بادشاہ ہار جائے تو اس کا جو سامان ہے، جو پراپرٹی، یہ دو بادشاہوں کے بیچ میں لڑنے کا قانون یہی ہے، جو جیتے گا پورے میدان کا ٹوٹل لاؤ لشکر، وہاں پر ویپنز اور ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، سونے چاندی، جو کچھ بھی ہو سکتے تھے اس زمانے میں، وہ سب جیتنے والے بادشاہ کا ہوگا۔ تو اسلام میں اس کو ایک ضابطے میں لایا، اسلام میں کہا کہ فَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ، یعنی بانٹ لو، کھا سکتے ہو وہ مال جو تم نے میدان میں لڑائی کے بعد جیتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ آیت سے یہ مطلب مراد ہے، لیکن یہاں کچھ واٹس اپ یونیورسٹی کے نوجوان، ہمارے کچھ RSS اور VHP کے نوجوان جو ناخواندگی کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا پیش کرتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کہے گا کہ بھئی یہ بات کہاں لکھی، قرآن میں لکھی، 100% جو ایک ناخواندہ طبقہ ہے جن کی تعداد بہت ہے سماج میں، وہ اگر یہ سنے گا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے اور وہ کہے گا کہ ہاں دیکھو کلو کا مطلب کھانا آتا ہے، اکلا یا کلو اسلام میں عربی میں ہے، اس کا مطلب آتا ہے کھانا، اکل الطعام کھانا کھانا، تو یہ فَكُلُوا کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ بیچ میں ڈال دیں گے، ایڈٹ کر دیں گے، ہندوؤں کا مال، ہندوؤں کی دولت۔ تو ایک عام آدمی جو ہے جس میں پڑھنے کا، ریسرچ کرنے کا ذرہ برابر کوالیفیکیشن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو وہ تو یہی سمجھے گا یہ تو بہت خطرناک بات لکھی ہوئی۔ لیکن یہ باتیں کیسے اس کا ایکسپلین ہوگا، یہ غلط فہمی دور ہوگی، یہ جب ہوگی جب ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آگے آئے گا اور اس کا مطلب سمجھائے گا۔ بلکہ اور بھی آسان ہے، ہم ان بچوں کو تعلیم دیں گے، قرآن کی بھی تعلیم دیں گے، اور جن باتوں پر اعتراضات جن باتوں پر کیے جاتے ہیں اس کا صحیح تعارف پیش کریں گے، تو کسی نہ کسی حد تک ہم نفرت کو روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخی جگہ ہے جھارکھنڈ، یہاں بھارت کا مول نواسی، ہندوستان کا سب سے، بلکہ جن کو بپوتی بولتے،
اگر سب سے بڑی تعداد پورے بھارت کے اندر مول نواسی اگر کہیں پر بستا ہے وہ آدیواسی کی تعداد ہے، وہ سرزمین جھارکھنڈ میں، غالباً یہ حصہ بھی جھارکھنڈ کے حصے میں آتا ہے۔ تاریخی جگہ، بہت اچھا یہ پروگرام ہوا، اور آپ کے قریب میں جو مسجد ہے یہ بھی ایک تاریخی، اس لیے یہاں سے ایسا پیغام جانا چاہیے کہ بھئی تاکہ لوگوں کو کل چل کر یہ کم سے کم بات کرنے کا موقع ملے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے جلسے کے پلیٹ فارم سے پیش کی گئی ہے جو اس دیش کے ایک عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ اسی لیے میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے، اس کے اندر ایک لفظ کے برابر کوئی کمی بیشی، کوئی ظلم و زیادتی نہیں۔ اگر لوگ آج اس کا غلط مطلب پیش کرتے ہیں تو ان کی جہالت صرف قرآن ہی نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جیونی بھی اگر دیکھیں گے تو کہیں پر ذرہ برابر کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ میرے مسلمانوں، میرے ایمان والے بھائیوں، آج جو لوگوں کو موقع ملتا ہے قرآن پر، شریعت پر، نبی کی ذات پر اعتراض کرنے کا، اس کا ذمہ دار بھی ہم اور آپ بنتے، اس کا ذریعہ بھی ہم اور آپ بنتے۔ کچھ نوجوان اس طرح کی حرکت کرتے، حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے، غالباً 22 اپریل کو ایک بہت بڑا حادثہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ہوا۔ کچھ ظالم لوگ آئے اور انہوں نے گولیاں برسائی، جس میں 28 بھارت کے نوجوان یا 28 نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، انہیں جان سے مار دیا گیا۔ یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل نفرت ہے، مگر ایک نوجوان سینہ تان کر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے وہاں پر 28 کو مارا، بے چینی ہوئی، یہ بے تکی بات ہے۔ اسلام میں مارنا، نام پوچھ کر مارا، اسلام میں کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانے کی پرمیشن اسلامک شریعت میں نہیں۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، جنہوں نے ان 28 نوجوانوں کو، لوگوں کو مارا ہے سرزمین کشمیر کے پہلگام میں، اور انہوں نے مارنے سے پہلے نام پوچھ کر مارا ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کر رہے تھے، جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی ہندو کو نام پوچھ کر کے مارو، اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں منع کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی بنا بات کے کسی کو مارتا ہے، ایک انسان کا قتل کرتا ہے، اس کا مرڈر کرتا ہے، اس کی ہتیا کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی قصاص کے بغیر۔ اسلامک شریعت میں قصاص ایک پراودھان ہے، یعنی اگر کوئی کسی نے قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص بولتے ہیں۔ اس لیے نفسم بغیر نفس، اسی کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن جہاں پر شریعت کا نظام چلتا ہو بھارت میں نہیں کر سکتے۔ من قتل نفسم بغیر نفس، اگر کوئی بنا بات کے کوئی کسی کو مارتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک آدمی کو بنا بات کے اگر کسی نے مارا تو گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا وہ قاتل ہے، وہ مرڈرر ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کریم کو بدنام کرنے والے پڑھیں اس آیت کو۔ نیوز کے اسکرین میں، ٹی وی کے اسکرین میں آ کر بولنا بہت آسان ہے، اگر تمہارے اندر اتنی جانکاری ہے تو اس قرآن کا مطالعہ کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تفسیر کو۔ یہ کسی کو بھی کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔
یہ سورہ مائدہ میں حالانکہ بنی اسرائیل سے تعلق یہ آیت رکھتی، لیکن یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، اسی لیے جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں اس قرآن کے اور شریعت کے تعلق سے، وہ اپنے اپنے دکانوں کو بند کرو، اس لیے کہ قرآن کی نسبت اللہ سے ہے اور اللہ اس دنیا کا پالنہار ہے، پروردگار۔ اس زمین پر سن 1924 تک، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک حکومت کس کی رہی ہے پوری دنیا میں؟ مسلمانوں کی کسی نہ کسی حصے میں رہی۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک، یعنی اب سے 100 سال پہلے تک، کہیں ایران میں، کہیں عراق میں، کہیں ترکی میں، کہیں فلسطین میں، کہیں ملک شام میں، کہیں حجاز میں، کہیں جزیرۃ العرب میں، یعنی 1924 تک ہمیشہ اس پورے لمبے عرصے میں اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک کسی نہ کسی حصے میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں کسی بادشاہ کو کہ انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں کسی انسان کے اوپر ظلم زیادتی کی ہو، شریعت کے نام پر کہ نہیں میں بادشاہ ہوں تو مجھے قرآن کریم کو نافذ کرنے کا ادھیکار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظلم شریعت کے نام پر ایسا کسی بادشاہ نے نہیں کیا، اپنے ذاتی اعتبار سے کیا ہوگا۔ جیسے یہی بھارت کے اندر اکبر بادشاہ جو ایک نیا دین، نئی شریعت لانا چاہتے تھے، انہوں نے تمام دھرم کے موٹی موٹی باتوں کو ملایا تھا اور دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، یعنی تم برہمن ہو، تمہارے یہاں کیا چیز مہتوپورن ہے، تمہارا سب سے اوتھینٹک منتر کون سا ہے؟ جی گایتری منتر کم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن کم ایوم ادویتم، لاؤ اس کا بھی سمان۔ تم کون ہو؟ جی ہم فلاں ہیں۔ تمہارا کون سا مول منتر ہے؟ جی ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا دیو دتم جگت پتی اسناش دو دمن، لاؤ اس کا بھی سمان۔ تم کون ہو؟ جی مسلمان۔ تمہارا سب سے اوتھینٹک منتر کیا ہے؟ جی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو ملا دیا گیا، سب کو کھچڑی بنا دی گئی، یعنی ہندو دھرم، اسلام، جین، بودھ، سب کو ملایا انہوں نے اور اس کے بعد ایک نئی شریعت نافذ کی دین الہی کے نام پر۔ انہوں نے اپنے طرف سے کیا تھا، اپنے طرف سے۔ وہ اتنا بڑا عالم بلکہ علماء نواز تھا، وہ جوتیاں سیدھی کرتا تھا اپنے علماء کی، لیکن ہمارے ہی کچھ اس وقت کے کچھ عہدہ پرست علماء کی بدنیتی اور بے عملی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ متنفر ہوا مسلمانوں سے اور ان کے علماء سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں عہدے کے چکر میں۔ جیسا آج ہمارے سر پر بھارت کے اندر ہماری جتنی بھی ہمارے مدارس خطرے میں، کورٹ میں کیس کرنے والا کون؟ مسلمان۔ ہماری وقف کی پراپرٹی خطرے میں ہے، لوٹنے والا کون؟ مسلمان۔ ہمارے ابھی 3 مدرسے اتر پردیش میں آج کی تاریخ میں سیل کیے گئے، بارڈر کے اندر 3 مدرسے۔ کیوں؟ شکایت کرنے والا۔ ہاں تو دوستو، آپ کو بیان کیسا لگا؟ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔